بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیگم کے سسرال جانے کے بعد کل شام میں گھر میں بیٹھا بیگم کی غیر موجودگی کو انجوائے کر ہی رہا تھا کہ اچانک ڈور بیل بجی۔ ایک دم بڑبڑا کر اٹھ گیا کہ کہیں بیگم تو واپس نہیں آ گئی۔ جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خاتون کھڑی تھی۔ مؤدب انداز میں سلام کیا اور آنے کا مقصد پوچھا۔ چہرہ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ آدھا چہرہ ان کا دوپٹے میں چھپا ہوا تھا۔ پہلے سوچا کہ شاید بیگم کی کوئی جاننے والی ہیں، لیکن آواز غیر مانوس لگی تو پوچھ لیا، جی بہن، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ابھی اتنا ہی پوچھا تھا کہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس عورت نے رونا شروع کر دیا۔ ان کی بڑی بڑی غزالی آنکھوں میں یہ موٹے موٹے آنسو تھے۔ میں گھبرا گیا کہ پتہ نہیں شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ میں نے دوبارہ کہا، دیکھیے بہن، میں اس وقت گھر میں اکیلا ہوں۔ خاتون خانہ اپنے والد کے گھر ہیں کہ اگر گھر میں کوئی خاتون ہوتی تو میں آپ کو اندر آنے کی دعوت دے دیتا، اس لیے دروازے پر کھڑے رہ کر بات کرنا میری مجبوری ہے۔ آپ بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر خاتون کو کچھ ڈھارس بدی۔ انہوں نے پلو کھول کر کچھ دستاویزات نکالی، جن میں سے کچھ ایکس رے اور کچھ طبی معائنے کی رپورٹس تھیں۔ میں نے ایک نظر ان پر ڈالی اور سمجھ گیا کہ معزز خاتون کو علاج کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے جیب میں سے 200 روپے نکال کر معزز خاتون کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ پیسے دیکھ کر ان کی بڑی بڑی آنکھوں میں پھر سے موٹے موٹے آنسو ابھر آئے۔ شاید اتنے زیادہ پیسوں کی وہ مجھ سے توقع نہیں کر رہی تھی۔ آنسوؤں سے تر آنکھیں وہ مسلسل انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا چاہیے۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند سی گئی۔ بس یہی چند الفاظ مجھے سمجھ لگے کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ میں حیران کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ ارے بی بی، پیسے نہیں چاہیے تو کیا چاہیے؟ میں نے اونچی آواز میں استفسار کیا۔ اس نے جلدی سے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے اور سپاٹ چہرے کے ساتھ مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ وہ ابھی اپنا مدعا بیان کرے گی، لیکن یہ کیا! وہ ایک دم دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں حیران پریشان اسے دیکھتا رہا۔ یا خدایا، میں کیا کروں؟ اسے کیسے چپ کراؤں؟ لیکن وہ خاتون مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں جلدی سے اندر گیا، پانی کا گلاس لے کر آیا، معزز خاتون کو پانی پلایا۔ اب اس کی ہچکی رک چکی تھی۔ میں نے کہا، دیکھو بہن، جو ہو سکا میں مدد کروں گا، لیکن اگر پیسے نہیں چاہیے تو کیا چاہیے؟ اس نے پھر سے سپاٹ چہرے کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا، ووٹ چاہیے۔ کیا؟ میں حیرت سے دیکھا۔ کیا چاہیے؟ وہ رندی ہوئی آواز سے بولی، پیسے نہیں چاہیے، ووٹ چاہیے۔ یہ میری ماں کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے۔ یہ 7 والا کاغذ باپ کی اوپن ہارٹ سرجری کا ہے۔ یہ والا کاغذ میری کفالت کا ہے۔ اس کاغذ کے مطابق میرا خاوند 30 سال سے 1500 ریال پر گھر داماد کی نوکری کر رہا ہے۔ ہم بہت مجبور ہیں۔ ہم سے ہماری شہنشاہی چھن گئی ہے، بادشاہی لٹ گئی ہے، لوگوں میں شعور بیدار ہو گیا ہے۔ یہاں جاتے ہیں چور چور کی آوازیں لگتی ہیں۔ سیاست کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ اگر ہم یہ الیکشن ہار گئے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے بھائی ہم کو بچا لو۔ ہم کو پیسے نہیں چاہیے۔ پیسے تو ہمارے پاس بہت ہیں۔ پورے ملک کو ہم 40 سالوں سے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ پیسوں کی فکر نہیں ہے۔ ہم کو ووٹ چاہیے۔ ہم کو ہماری بادشاہی واپس چاہیے۔ خدا کے لیے ہماری مدد کرو۔ یہ دکھ بھری داستان سن کر مجھے چکر آنے لگے۔ میں زمین پر گرنے لگا۔ گرتے گرتے پوچھا، میری بہن تو ہے؟ کون؟ بس وہ آخری الفاظ کانوں سے ٹکرائے، وہ تھے، ٹی وی پر دیکھ لینا۔